الصلوۃ والسلام اس آگ پر ماریں گے اور وہ آگ بجھ جائے گی، وہ آگ دور چلی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، اس سے فرمائیں گے کہ یہ پانی کیسا تھا؟ جبرائیل امین جواب دیں گے، عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی تھا جو اللہ کے خوف سے روئے تھے، جو مجھے ان آنسوؤں کے پانی کو پیش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ آپ آتش دوزخ کو بجھا سکیں، تاکہ آپ آتش دوزخ کو بجھا سکیں۔ یعنی اپنی حیات دنیاوی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمتاً اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ پیدا ہوئے تو ربی حب لی امتی، جب کبھی کرم کا موقع آیا تو کہا کہ مولا ربی حب لی امتی، وقت گزرتا رہا، ربی حب لی امتی، قربان جائیں کہ اس امت کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس امت کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے، اس امت کے لیے اللہ رب العزت کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی امت کے لیے، جس امت کے لیے ربی حب لی امتی پڑھا، تو آپ سیرت طیبہ کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اسی امت نے کتنی اذیتیں دی ہیں، اس امت نے کتنی تکالیفیں دی ہیں، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، لیکن آج خود کبھی بھی کہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس کبھی بددعا کے لیے نہیں اٹھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دست مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں بلند فرمائے تو یہی مانگا کہ مولا یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، اللہ امت میری ہے، بندے تو تیرے ہیں مولا، تو اپنے رحم کو دیکھ ان کو بخش دے۔ ہم وقت یہی دعا نکلی کہ گالیاں دیتا تو کوئی تو دعائیں دیتے تھے، گالیاں دیتا تو کوئی تو دعائیں دیتے تھے، اگر دشمن بھی آ جاتا تو کملی بچھا دیتے تھے کہ وہ محبوب کریم کیسے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارے رب کا حکم یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے بات کرنا جب گوارا نہیں کرتے، کوئی اختلاف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا کریں۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھو اور وہ بندہ طاقتور ہو تو اس سے ڈرا کرو، اگر کسی غریب کا دل دکھا بیٹھو، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کر بیٹھو تو اس طاقتور بندے سے بھی غریب سے زیادہ ڈرا کرو۔ تو مولا علی سے سوال کیا گیا کہ اے مولا علی، جو طاقتور ہے اس سے تو ڈرے، اس سے ڈرنا بنتا ہے، لیکن جو بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کیوں ڈرے؟ تو مولا علی نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طاقتور سے اس لیے ڈرو کہ کبھی بھی وہ آپ سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن غریب جو ہے وہ بیچارہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، خود تو چپ ہو جائے گا، اس کی خاموشی کیا ہے؟ اس کی خاموشی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس معاملے کو تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن اب وہ غریب تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا کہ ایک بندہ اگر خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اس کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی دفعہ تمہیں تمہارا رب معاف کر دیتا ہے اسے اتنی دفعہ معاف کر دیا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے سے ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ عبادات کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ہماری زندگی میں اتنی نیکیاں رکھ دی ہیں کہ قدم قدم پر نیکی ہے، سمیٹنے والے بن جاؤ۔ قدم قدم پر ہمارے لیے نیکی رکھی گئی ہے کہ اے بندے سمیٹنے والا بن جا، کہ جب تو حسن اخلاق سے ایک دوسرے سے بات کرتا ہے میں اجر عظیم عطا کرتا ہوں، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے میں اجر عظیم عطا کرتا ہوں، کسی کو دکھ کو بانٹتا ہے تو میں اجر عظیم عطا کرتا ہوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو میں اجر عظیم عطا کرتا ہوں، کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گناہوں کو بخش دیتا ہوں، کوئی مہمان تیرے گھر چل کر آتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس سے عزت سے پیش آتا ہے، تب بھی میں تجھے کیا ہے اجر عظیم عطا کرتا ہوں۔ اپنے والدین کی محبت میں، خدمت میں وقت گزارتا ہے، ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو میں مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اے بندے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کے دکھوں کو بانٹتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان سے حسن اخلاقی سے بات کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو بانٹتا
فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں قدم قدم پر تجھے اتنا عطا کرتا ہوں. جب اللہ کی ذات سے تیرا ربط مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل، یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے در سے ہی لوہ لگا لیتا ہے، اللہ کے در سے امیدیں رکھ لیتا ہے کہ دنیا داری کو چھوڑ کر ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اللہ سب کچھ تیرے حوالے ہے. اور سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جو بندہ رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہے